فیروز شاہ آج کچھ مختلف لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو اکثر دفتر کے کاموں کے بعد نظر آتی تھی۔ شام کے وقت جب وہ گھر آئے تو سیدھا ردا کے سامنے رک گئے اور پرسکون لہجے میں بولے، ردا، تیار ہو جاؤ، ہمیں 2 دن کے لیے باہر جانا ہے۔ ردا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب، ہم دونوں ساتھ؟ فیروز شاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے سوچا کام کے ساتھ تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ بھی گزار لوں۔ صبح ایک میٹنگ ہے مگر شامیں صرف ہماری ہوں گی۔ ردا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی، الماری کھولی اور اپنے پسندیدہ جوڑے نکالنے لگی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کتنے دنوں بعد فیروز شاہ نے مجھے خود ساتھ چلنے کو کہا ہے۔ اب ہم گھومیں گے، پھریں گے، سیر کریں گے۔ کچھ دیر بعد وہ تیار تھی۔ فیروز شاہ سوٹ میں کمال لگ رہے تھے۔ سب گھر والے کو پہلے ہی انفارم کر چکے تھے۔ بی جان نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ کار کے پاس کھڑے گاڑی دیکھتے ہوئے بولے، چلو ردا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی سڑک پر نکلی تو سورج ڈوبنے لگا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور گاڑی میں مدھم میوزک بج رہا تھا۔ ردا شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی مگر ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی کہ فیروز شاہ کی نظریں کبھی کبھار اس پر پڑتی ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے برسوں بعد کچھ نیا ہونے والا ہو۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس کے سامنے رکی۔ سفید روشنیوں میں نہایا ہوا وہ مقام کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ درختوں کے بیچ میں وہ جگہ الگ ہی دنیا تھی۔ فیروز شاہ نے نرمی سے کہا، یہ 2 دن صرف ہمارے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشبوؤں اور خاموش روشنیوں نے ردا کو گھیر لیا۔ وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بستر پر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور کہیں دور ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی۔ ردا نے دھیرے سے پوچھا، یہ سب آپ نے پلان کیا تھا؟ فیروز شاہ مسکرائے، قریب آتے ہوئے بولے، کبھی کبھار انسان کو اپنی بیوی کے لیے بھی سرپرائز رکھنا چاہیے۔ وہ اتنا قریب آ گئے کہ ردا کو اپنی سانسیں الجھتی محسوس ہوئیں۔ ان کے لہجے میں اتنی چاشنی تھی کہ وہ خود بخود ان کے قریب چلی آئی۔ فیروز شاہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، ردا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ تم میرے دل کی سب سے قیمتی دعا ہو۔ ردا کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو بہہ نکلا، مگر اس بار وہ دکھ کا نہیں، خوشی کا آنسو تھا جو فیروز شاہ کے نظروں سے مخفی رہا۔ کمرے میں ہی ان کا کھانا آ چکا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ویٹر برتن واپس لے جا چکا تھا۔ ردا نے کمرے کی کھڑکی کھول کر کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور ہوا کے نرم جھونکے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہے تھے۔ ردا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ابھی ابھی بال کھول کر شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سکون تھا۔ فیروز شاہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور اطمینان کی جھلک تھی۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ردا، مجھے صبح بہت اہم میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کل کے لیے تازہ ہو جاؤ۔ سو جاؤ، آدھی رات تو گزر چکی ہے، چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ نیند لے لو تاکہ صبح تمہارے چہرے پر وہی تازگی ہو جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ردا نے ان کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی جلدی سو جاؤں؟ ابھی تو دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا باتیں کریں۔ فیروز شاہ اس کے قریب آئے، نرمی سے اس کے بال سمیٹے اور بولے، باتیں تو ساری عمر کرنی ہیں مگر ابھی نیند زیادہ ضروری ہے۔ صبح تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے جو تبھی بتاؤں گا جب تم پرسکون نیند لے لو گی۔ ردا نے شوخی سے پوچھا، سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ فیروز شاہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ابھی بتا دوں تو مزہ ختم ہو جائے گا۔ ردا نے
ان کی بات پر مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ الماری سے نائٹ ڈریس نکال کر پہننے کے لیے گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو فیروز شاہ اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، تم ہمیشہ ایسے ہی اچھی لگتی ہو، جیسے چاندنی خود تم پر اتر آئی ہو۔ ردا کا چہرہ ہلکی سی شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر بیٹ کا کونا تھاما اور آہستگی سے لیٹ گئی۔ فیروز شاہ نے بھی اپنی جگہ سنبھالی۔ ایک پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ نظر جسے ہزاروں لفظوں سے زیادہ بول گئی۔ کمرے میں بس سانسوں کی ہلکی سی سرگوشیاں رہ گئیں۔ باہر درختوں کے سائے جھوم رہے تھے اور ہوا میں ایک عجب سا سکون تھا۔ فیروز شاہ نے مدھم لہجے میں کہا، آنکھیں بند کرو ردا، تمہیں کل کی صبح بہت حسین لگنے والی ہے۔ ردا نے ان کے لہجے کی نرمی میں خود کو کھو دیا، جیسے ہر لفظ ایک لوری بن گیا ہو۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کی اور مسکراتے ہوئے بولی، پھر صبح آپ ہی جگائیں گے نا؟ فیروز شاہ نے جواب میں صرف سر ہلایا، مگر ان کی آنکھوں میں پیار بھرا وعدہ جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی لیٹے، ردا کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، گڈ نائٹ میری زندگی۔ ردا نے نیم جاگتے لہجے میں مسکرا کر کہا، گڈ نائٹ شاہ۔ پھر آہستہ آہستہ نیند نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سفر کی تھکن، دل کی سکون بھری خوشی اور آنے والی صبح کے انتظار نے ردا کو ایک خاص خاموشی میں لپیٹ لیا۔ چاندنی کھڑکی سے اتر کر ان کے چہروں پر پھیل رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس محبت بھری رات کو اپنی روشنی سے چمکا رہا ہو۔ ردا کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تھی۔ کھڑکی سے آتی دھوپ کمرے میں سنہری کرنوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کروٹ لے کر اٹھی، آنکھیں نیم تھیں۔ کچھ لمحوں کے بعد جب اس کی نظر سامنے گئی تو چونک اٹھی۔ بیڈ کی دوسری جانب فیروز شاہ موجود نہیں تھے، تکیہ خالی تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں ادھر ادھر دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھے سوچتی رہی، شاید وہ اپنی میٹنگ کے لیے نکل گئے ہیں۔ ابھی وہ دوبارہ سے لیٹنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز اتنی اچانک تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کسی نے لمحے بھر میں نیند کو بھگا دیا ہو۔ ایک پل کو اس نے ڈر کے مارے ارد گرد دیکھا، پھر خود کو تسلی دی کہ شاید فیروز شاہ ہی واپس آ گئے ہیں۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو ابھی نیند سے بوجھل تھا، اور آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ہوٹل کا ویٹر ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ ردا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ویٹر مؤدب لہجے میں بولا، میڈم، سر جاتے ہو ہدایت دے کر گئے تھے کہ آپ کا ناشتہ 10 بجے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ ردا نے ایک لمحے کو چونک کر ویٹر کی سنی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ شکریہ۔ ویٹر نے سر جھکا کر سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی ردا نے گہرا سانس لیا، جانے کیوں دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاید اچانک دستک نے نیند کے بعد کی سکون کو توڑ دیا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور واش روم کی طرف چل گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ پھر دیر بعد وہ باہر نکلی تو فضا میں کافی اور بریڈ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میز کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ رکھا تھا۔ بیگ کے ساتھ ایک سفید چٹ تھی جس پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا تھا۔ ردا نے تجسس کے ساتھ آگے بڑھ کر چٹ اٹھائی۔ چٹ پر فیروز شاہ کی پہچانی ہوئی تحریر تھی، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی ردا، تقریباً رات کے 8 بجے تو پہنچ جاؤں گا۔ تم ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا لینا
اور خوب آرام کرنا۔ یہ جو ڈریس رکھا ہے اسے پہن کر شام کو تیار ہو جانا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم مجھے بالکل اپنی دلہن کی طرح سجی ہوئی نظر آؤ۔ باقی باتیں رات کو ہوں گی۔ ردا چٹ پڑ کر جیسے لمحوں کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شاپنگ بیگ کھولا تو اندر سے ایک نہایت خوبصورت لباس نکلا۔ گہرے سرخ رنگ کا لہنگا چولی۔ اسے دیکھتے ہی ردا کے چہرے پر شرم کے رنگ پھیل گئے۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، نظریں لباس پر جمی ہوئی تھی۔ چمکتا ہوا ریشمین کپڑا، سنہری گھوٹے کی جھلکیاں اور چولی کا وہ گہرا گلا جسے دیکھتے ہی گالوں پر لالی چھا گئی ہو۔ ردا نے جھجکتے ہوئے ہاتھ سے چولی کو اٹھایا اور جیسے ہی گلا سامنے آیا وہ تیزی سے بولی، یا اللہ، یہ تو حد ہی ہو گئی۔ نہ جانے شاہ کو بھی کیسے کیسے شوق چڑھتے ہیں۔ بھلا اب میں یہ گلا کیسے سنبھالوں گی؟ اگر کسی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ بڑبڑائی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک طرف لہنگا پھیلا تھا اور دوسری طرف چولی، اور ردا دونوں کو دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ مجھے تو لگا کوئی نفیس سا جوڑا ہوگا، مگر یہ تو جیسے فلمی دلہن کا لباس ہے۔ اب میں کیا کروں؟ پریشانی کے عالم میں اسے اچانک ایک ہی نام یاد آیا، لاج۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے فون بجتے ہی لاج نے خوشگوار لہجے میں کہا، ارے واہ، میری بھابھی صاحبہ یاد کر رہی ہیں، خیر تو ہے؟ آواز سے لگ رہا ہے کچھ پریشان ہو۔ ردا نے گہری سانس لی۔ پریشانی؟ وہ تو تمہارے بھائی نے خود ہی پیدا کر دی ہے۔ لاج چونکی۔ کیا مطلب؟ بھائی صاحب نے ایسا کیا کر دیا؟ ردا جھلا کر بولی، کرنا کیا تھا؟ بزنس ٹور پر آئے ہیں، مگر ان کو یہاں بھی رومانس کی سوچی ہے۔ دیکھو نا، میرے لیے اتنے گہرے گلے لہنگا چولی رکھ گئے ہیں، اور اوپر سے حکم دیا ہے کہ رات کو 8 بجے تک میں ان کے سامنے دلہن کے روپ میں تیار ہو جاؤں۔ اب بتاؤ، میں اتنے ٹیپ گلے والا جوڑا پہن کر کیسی لگوں گی؟ مجھے تو یہ سنبھالنا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ لاج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنسی روک نہ سکی۔ ارے ردا، تم تو خوش نصیب ہو۔ کچھ بیویاں تو برسوں انتظار کرتی ہیں کہ ان کے شوہر انہیں اتنی محبت سے دیکھیں، اور تم ہو کہ شرما شرما کر شور مچا رہی ہو۔ لاج نے مصنوعی غصے سے کہا، بس تمہیں ہنسی ہی سوچ رہی ہے۔ اور سنو، مجھے تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں دلہن کی طرح سجی لگوں، تو میں کیا خاک تیار ہوں گی؟ آخر تمہارے بھائی کو اندازہ بھی ہے کہ میں پاؤڈر اور لپسٹک کے نام پر ہی گھبرا جاتی ہوں۔ لاج نے کہکا لگایا، اوہو، یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، مگر فکر مت کرو، میرے بھائی تمہیں پیار کرنا چاہتے ہیں، تو تم بھی ان کی خواہش پوری کرو۔ ردا نے منہ بنایا، خواہش پوری کر دوں؟ بھلا یہ بھی کوئی خواہش ہوئی، اتنا گہرا گلا پہنوں کہ خود کو دیکھ کر بھی شرم آ جائے؟ آج لاج نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے یہی تو پیار ہے، کبھی کبھی شوہر بیوی کو ویسے دیکھنا چاہتے ہیں جیسا پہلی بار دیکھا تھا۔ تم تو خوش ہو جاؤ کہ وہ تمہیں اب بھی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ ردا نے ہنستے ہوئے کہا، بس بس، تمہاری فلسفیانہ باتیں چھوڑو۔ تمہارا بھائی اگر مجھے دلہن بنانا چاہتا ہے تو پہلے کسی بیوٹی پارلر بھیج دیتا۔ مجھے تو میک اپ کی ABC تک نہیں آتی۔ لاج نے فون پر ہنستے ہنستے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ویڈیو بھیجتی ہوں یوٹیوب پر۔ ایک آسان میک اپ یوٹیوبر ہے، تم بس اسے دیکھنا اور سمجھ جاؤ گی۔ اور سنو، زیادہ گھبرانا نہیں، جیسا بھائی نے کہا ہے ویسے ہی تیار ہونا، وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ ردا نے آہستہ سے کہا، یہ تو اب تک میں جان ہی چکی ہوں، مگر تمہارے بھائی کے یہ انداز کچھ زیادہ ہی فلمی نہیں لگتے؟ لاج ہنستے ہنستے بولی، ارے ردا، ذرا سا فلمی ہونا تو محبت کی نشانی ہے۔ تم بس شام تک تیار رہنا، پھر دیکھنا وہ تمہیں دیکھ کر کیا کہتے ہیں۔ ردا نے موبائل بند کرتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔
اب یوٹیوب ہی میرا سہارا ہے، دیکھتے ہیں دلہن بننے کا یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ پھر اس نے لہنگے کی طرف دیکھا، ایک شرم بھری نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور وہ آہستگی سے بولی، شاہ آپ کے شوق بھی نرالے ہیں، مگر خیر آج دیکھتے ہیں آپ کی دلہن کیسی لگتی ہے۔ کمرے میں چمکتا سرخ جوڑا جیسے اس کے ارادے کی گواہی دے رہا تھا۔ آج کی رات ردا واقعی کسی فلمی کہانی کی دلہن بننے والی تھی۔ اس نے سوچا ابھی تو فیروز شاہ کے واپس آنے میں کافی وقت ہے، ناشتہ کر کے اگر کچھ دیر کے لیے سو جاتے تو برا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ رات کو تو شاید سونے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی ہی نیند پوری کر لی جائے۔ ردا نے میز پر رکھا ناشتہ کھایا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا آخری گھونٹ پیا، پھر دبے قدموں بستر کی طرف آئی، کمبل کا منہ تک تان لیا اور خود کو نرم تکیے میں چھپا لیا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی مدھم آواز، پردوں سے چھنتی روشنی اور سفر کی تھکن نے جلد ہی اسے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ جب ردا کی آنکھ کھلی تو دیوار پر لگی گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرت سے بولی، یا اللہ، میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ اس نے جلدی سے بیڈ کے کنارے سے چپل پہنی اور گھڑی کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ پھر ذہن میں فوراً خیال آیا کہ فیروز شاہ نے آنے میں اب بہت وقت رہ گیا ہے، اسے تو ابھی تیار بھی ہونا ہے، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ فوراً واش روم کی طرف بھاگی، جہاں سے چند منٹ بعد خوشبوؤں میں بسی ہوئی گیلے بالوں کے ساتھ نکلی۔ فریش ہونے کے بعد موبائل اٹھایا اور لاج کی بھیجی ہوئی یوٹیوب ویڈیو کھول لی۔ اس ویڈیو میں ایک بیوٹی یوٹیوبر دلہنوں کے لیے میک اپ ٹیوٹر دے رہی تھی۔ ردا نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی، کبھی فون کی اسکرین، کبھی برش کو ہاتھ میں پکڑ کر سوچتی کہ کیا واقعی وہ یہ سب کر پائے گی۔ پہلے اس نے 20 لگائی، پھر آئی شیڈو کے رنگوں کو ویڈیو کے مطابق ملایا۔ لپسٹک لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے۔ وہ خود کو دیکھ کر مسکرا دی، شاہ دیکھیں گے تو یقیناً چونک جائیں گے۔ وہ گھنٹے بعد جب وہ مکمل تیار ہوئی تو وہ واقعی کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے وہی گہرے سرخ رنگ کا لہنگا چولی پہنا جو فیروز شاہ نے دیا تھا۔ جیسے ہی لہنگا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے گالوں پر شرم سے ہلکی سی لالی چھا گئی۔ چولی کا گلا واقعی ویسے ہی تھا جیسے اس نے صبح دیکھا تھا، کچھ زیادہ ہی گہرا۔ ردا نے شرماتے ہوئے دوپٹہ سینے پر کچھ اس طرح سیٹ کیا جیسے گلا چھپ جائے، مگر دوپٹہ سرک کر پھر نیچے آ جاتا۔ وہ بار بار اسے اوپر کھینچتی اور خود سے کہتی، یا اللہ، یہ گلا بھی نہ، کیسے سنبھالوں؟ پھر ایک شرارتی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی، چلو آج ان کا دل خوش کر دیتے ہیں۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، کانوں میں جھمکے لہرا رہے تھے، ماتھے پر بندیاں چمک رہی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں چھک رہی تھی۔ وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت وہ شرمیلی ردا نہیں لگ رہی تھی جو صبح تک خود کو آئینے میں دیکھ کر ہنسی دبا رہی تھی۔ آج وہ ایک حسین مکمل عورت کے روپ میں تھی، جس کے چہرے پر محبت کا رنگ تھا اور آنکھوں میں انتظار کی چمک۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل چکی تھی، سورج ڈھلنے کو تھا، شام کے رنگ پردوں پر جھلک رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی بار بار گھڑی دیکھتی رہی، ہر گزرتا لمحہ جیسے اس کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ردا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں بجنے لگی، وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ دل میں خیال آیا، اب کیا کروں؟ کیا میں واقعی اس حلیے میں ان کے سامنے جا سکتی ہوں؟ پھر مسکرا کر خود کو سنبھالا، دوپٹہ ایک بار پھر درست کیا اور ہولے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔
दरवाज़ा जैसे ही खुला सामने फिरोज शाह खड़े थे। एक पल के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिरोज शाह के अंदर आंखें जैसे लम्हे भर को जम गईं। इनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। हैरत, खुशी और इश्क, तीनों एहसास एक साथ इनकी आंखों में झलक रहे थे। वो रिदा को सर से पांव तक देखते रहे। रिदा ने नजरें झुका ली, दुपट्टा सीने पर और सख्ती से थामा, लेकिन फिरोज शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। वो आहिस्ता से आगे बढ़े, दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में बोले, रिदा, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसी मैंने ख्वाब में देखी थी। रिदा ने नजरें उठाई। इसके चेहरे पर लाली और शर्म की चमक थी। इतनी देर लगा दी आपने आने में, इसने आहिस्ता से कहा। फिरोज शाह ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मालूम होता कि मेरी दुल्हन यूं तैयार मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं सारी मीटिंग्स छोड़ कर आ जाता। कमरे का माहौल जैसे लम्हे भर में बदल गया। रोशनी मध्यम थी, खुशबू तेज़ हो गई और रिदा के दिल की धड़कनें अब फिरोज के कदमों के साथ हम आहंग हो चुकी थीं। वो अपने दुपट्टे को बार बार अपने सीने पर दुरुस्त कर रही थी। कभी आगे खींचती, कभी सेट करती, मगर दुपट्टा जैसे जिद कर रहा हो कि अपनी जगह पर नहीं रुकूंगा। रिदा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जा रहा था। आखिर वो झुंझला कर बोली, ये कैसा ड्रेस आपने लिया है? इसका गला देखें कितना बड़ा है। आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे शर्म आती है। मैं इस तरह का लिबास पहनकर आपके सामने कैसे आ सकती हूँ? इसके लहजे में मासूम सी नाराज़गी और दिलकश खुफगी थी, जैसे कोई बच्ची अपनी पसंद ना आने वाली चीज़ पर शिकायत कर रही हो। फिरोज शाह ने इसे देखा। मुस्कुराहट लबों पर आ गई। इसकी आंखों में शरारत झलकने लगी। वो आहिस्ता से इसके करीब आया। इसके रुखसारों को देखते हुए बोले, रिदा, गला इतना बड़ा भी नहीं है जितना तुम बना रही हो, और वैसे भी मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे हर तरह से तुम्हें देखने का हक है। ये कहते ही इसके लबों से हल्का सा कहका फूटा। वो हंसा तो रिदा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसकी हंसी में वो एतमाद और दिलकशी थी जिससे कोई भी औरत अपने होश खो दे। फिरोज शाह जैसे ही हंसा, इसका वजिया चेहरा और भी दिलकश लगने लगा। रिदा चंद लम्हों के लिए बस इसे देखती रह गई, जैसे किसी जादू के असर में हो। वो इसकी मर्द को देख रही थी, जिसकी हर अदा में वक़ार, हर मुस्कुराहट में मोहब्बत और हर लफ्ज़ में मिठास थी। वो ख़ुद को इसके करीब महसूस करने लगी थी, जैसे इर्द गिर्द की दुनिया मानित पड़ गई हो। फिरोज शाह ने इसे यूं गुमसुम देखा तो शोखी से बोला, क्या देख रही हो ऐसे? नज़र लगाओगी क्या? तुम्हारा ही सगा शौहर हूँ। इसके लहजे की शोखी पर रिदा के लबों पर हंसी आ गई, मगर वो फौरन नजरें झुका गई। गालों पर लाली और गहरे रंग में डूबी शर्म, जैसे किसी नाजुक गुलाब पर सूरज की किरण पड़ जाए। इसकी खामोशी और झिझक देखकर फिरोज शाह ने इसके करीब आकर नरमी से इसके हाथ थामे। चलो, पहले खाना खा लेते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने दोपहर का कुछ नहीं खाया। नाश्ता करने के बाद तुम फिर सो गई थी। रिदा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर मासूमियत से बोली, आपको कैसे पता? फिरोज शाह ने आंख दबाकर कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रिदा के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो हल्की सी हंसी, वाकई आपको सब पता है। तो फिर अब आराम से खाना खाओ। फिरोज शाह ने रूम सर्विस पर कॉल करके खाने का आर्डर दिया। चंद ही लम्हों बाद खुशबू से भरी डिशेस इनके सामने थी। कमरे में रोशनी हल्की कर दी गई थी। बस एक गोशे में लैंप जल रहा था, जो इनके दरमियान के लम्हों को और भी गहरा और रोमानवी बना रहा था। फिरोज ने एक निवाला लेते हुए रिदा को देखा और बोले, पेट भर कर खाना खाओ रिदा, क्योंकि आज रात तुम्हें
بہت کام ہے۔ پھر مجھ سے گلہ مت کرنا کہ بھوک لگی ہے۔ ان کے لہجے میں شرارت تھی لیکن آنکھوں میں محبت کا سمندر۔ ردا فوراً چونکی، آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے گھبرا کر کہا، کون کون سا کام؟ فیروز شاہ نے ہنستے ہوئے اس کی طرف جھک کر کہا، وہ تمہیں رات کو پتہ چلے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ردا کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے پھولوں کی بارش کر دی ہو۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی، لیکن فیروز شاہ کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ ہر زاویے سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے بالوں پر، کبھی اس کے گلابی چہرے پر، کبھی اس کی جھکی پلکوں پر۔ کھانے کے دوران ان دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئیں، ہنسی، شرم اور پیار سے بھری گفتگو۔ فیروز شاہ نے پانی کا گلاس بڑھایا، لو پی لو، آج کی رات لمبی ہے، پیاس نہ لگے۔ ردا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ رات جس کی تیاری ردا صبح سے کر رہی تھی، آہستہ آہستہ حقیقت بننے کو تھی۔ فیروز نے کھانا ختم کیا، ہاتھ دھوئے اور آ کر ردا کے قریب بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ میری معصوم بلی، پیٹ بھر گیا؟ ردا نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ فیروز شاہ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اچھا ہے، کیونکہ آج کی رات تمہیں میری باتیں، میری نظروں اور میری محبت سہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوگی۔ ردا کے لبوں سے ایک شرمیلی مسکراہٹ پھوٹی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور وہ نگاہیں جھکا گئی۔ پھر بولی، پھر تو واقعی مجھے بہت بھوک لگنی ہے۔ فیروز شاہ ہنس پڑا، ایک گہری مردانہ ہنسی۔ تو پھر تیاری کر لو ردا، آج کی رات خاص ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے حسین رخساروں پر جھک گیا۔ محبت بھرا لمس بکھرتے ہوئے آہستہ سے فیروز نے اس کے دوپٹے کو اس کے تن سے جدا کیا۔ حسین رعنائیاں جھلک رہی تھیں، خوشبو میں بسی ردا اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھی۔ فیروز شاہ کی سانسیں بہکنے لگی تھیں، اس کی چولی کی ڈوریاں کھلتے ہوئے فیروز کے ہاتھ اس کی کمر پر جگہ جگہ گستاخیاں کرنے لگے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کی گردن پر محبت کی نشانیاں بکھیرنے لگا۔ چولی تن سے جدا ہوتے ہی ردا نے معصومیت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو کور کیا۔ فیروز شاہ اس کے یہ معصوم ادا دیکھتے ہوئے دیوانہ ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کو دور کرتے ہوئے اس سنگ مرمر سے تراشے بدن کو اپنے لبوں کی گرمی سے خراج پیش کر رہا تھا، جبکہ ردا شاہ کی جان لیوا جسارتوں پر شرم سے پانی پانی ہوتی، خود میں سمٹتی اور کبھی شاہ کے چوڑے سینے میں پناہ لیتی۔